اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ انسان گناہگار ہے؟ یہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ کچھ حضرات کو اس سے مستثنا قرار دے دیں، لیکن عام طور پر تو ہر آدمی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، توبہ استغفار کرتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے کہ پروردگار مجھ سے بہت سی خطائیں ہو گئیں، وہ خطائیں جن کے بارے میں آپ ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے تو خود بھی یاد نہیں کہ میں نے کیا کیا غلطی کی، میں نے کیا کیا حماقتیں کی، مجھ سے کیا کیا گناہ سرزد ہوئے، آپ معاف فرما دیجئے۔ اور اگر خدا معاف نہ کرے تو ظاہر ہے کہ انسان کے لیے کوئی جائے مفر نہیں، پھر انسان جائے تو کہاں جائے؟ انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ معافی کا طلبگار ہے۔ وہ جو حافظ نے کہا ہے کہ مستحق کرامت گناہگار آنند، کہ جو لوگ گناہگار ہیں انہی کو تو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی عفو درگزر کا سلوک برتاؤ کریں۔ تو انسان گناہگار ہونے کی حیثیت سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ معاف کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو ذات پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ ہم معاف بعض دفعہ کر دیتے ہیں کسی کو تو لیکن ہم بھولتے نہیں ہیں، ہمیں پھر بھی یاد رہتا ہے کہ ہاں ہم نے فلاں کو یہ بات معاف کی تھی، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن ہم بھول نہیں پاتے۔ ذات پروردگار اس چیز کو بالکل اپنی یاد سے محو کر دیتی ہے اور معاف کر دیتی ہے۔ یہی عقیدہ اس زمانے کے یہودیوں کا بھی تھا، کیونکہ کہا یہی گیا تھا کہ سوائے خدا کی اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور ایک موقع پر جب سیدنا مسیح نے ایک آدمی سے یہ کہا کہ جاؤ تمہارے گناہ معاف ہوئے، تو یہودیوں نے کہا یہ کون ہوتا ہے ایسے دعوے کرنے والا؟ سوائے خدا کی اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی تھیالوجی صحیح تھی، ان کی دینیات صحیح تھی، ان کی الہیات صحیح تھی کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، لیکن وہ یہ نہ پہچانے کہ جو ان سے کہہ رہا ہے وہ ایک عام انسان نہیں۔ اگر عام انسان یہ دعویٰ کرے تو واقعی واجب القتل ہے کہ خدائی کے دعوے کرتا ہے، لیکن آپ نے دعویٰ کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا تمہیں اس پر اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، میں اس آدمی سے کہتا ہوں چلو بھائی بستر اٹھاؤ اور چلتے پھر دو، تو اس نے اپنی وہ جو بستر تھا وہ لپیٹا اور اٹھ کے چل دیا، تاکہ معلوم ہو کہ آپ کو شفا دینے کا بھی اختیار حاصل ہے، آپ جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا اعتراض اپنی جگہ پر تھا کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا، آپ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات صحیح طور پر پہچان لی تھی کہ آپ واقعی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے علاوہ اور کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے فوراً بعد چونکہ لوگوں کو پھر بھی اعتراض باقی تھا تو آپ نے یہ کہا کہ میں یہ ایسا کر کیوں رہا ہوں؟ کیا یہ کفر ہے؟ کیا یہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا ہے؟ آپ نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اختیار کے لیے جو یونانی لفظ اکسوسیہ استعمال کیا گیا ہے، یہ وہ اقتدار ہوتا ہے جو کہ ایک بادشاہ کے پاس ہوتا ہے، کہ اس کو جو مل جاتا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کہ یہ ان چیلنجبل رائٹ ہے میرا، کہ یہ میرے پاس وہ حق ہے جس کو کوئی آپ اس کے لیے کوئی تحدی پیش نہیں کر سکتے، کوئی چیلنج پیش نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں دنیا کے اور لوگوں کے گناہ معاف کر دوں۔ اب یہ وہ ایسا دعویٰ تھا کہ جس پہ ان لوگوں کا بدکنا بالکل جائز تھا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرح سے ہے، اس کے 2 ہاتھ ہیں اور 2 کان ہیں، ہماری طرح سے بولتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں جس کے چاہے گناہ معاف کر دوں اور جس کے چاہے گناہ معاف نہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے بتا دیا اور کہا کہ تم یہی کہتے ہو نا کہ لوگ اس لیے بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، کوئی گناہ کیا ہوتا ہے جس کی سزا پروردگار دے رہے ہوتے ہیں، تو اگر میں وہ سزا معاف کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا گناہ میں نے معاف کر دیا، کیونکہ جب سزا نہیں دی جا رہی تو میں نے اس کو معصوم ٹھہرا دیا۔ تو آپ نے اس طرح سے اپنے یہ ثابت کیا کہ مجھے معاف کرنے کا حق حاصل ہے، کہ میں عفو ہوں، میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں معافی دینے والا ہوں۔ عفو درگزر میں جو ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے وہ یہ آتا ہے عام طور پر، کیونکہ عفو کے ساتھ ہم درگزر بھی لگاتے ہیں کہ ایک آدمی نے کچھ غلطی تو کی ہے لیکن ہم اسے نظر انداز کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کوئی اس دفعہ چھوڑ دیا لیکن اگلی دفعہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور تقریباً پایا جاتا ہے عفو کے ساتھ، لیکن جو الفاظ وہاں استعمال کرنے کے لیے معافی کے لیے استعمال کیے گئے ہیں اس کا لفظی ترجمہ ہے آزاد کر دینا، کہ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کو اپنے اندر جکڑے رہتی ہے، اور اگر اس زنجیر کو توڑ دیا جائے،
اس کا ایک بھی حلقہ توڑ دیا جائے تو زنجیر الگ ہو جاتی ہے، اور میں اس کے تمام حلقے توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ زنجیریں ختم ہو جائیں گی گناہ کی، اور اب آزاد ہو، تم پھر سکتے ہو، گھوم سکتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور وہ آپ نے اس آدمی کو معاف کر دیا اور کہا کہ اپنا بستر اٹھاؤ اور چل دو، اور وہ بستر اٹھا کے چل دیا۔ تو اس کے بعد پھر ان یہودی علماء نے جنہوں نے پہلے یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں گناہ معاف کرنے والے، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے عملی طور پر یہ دیکھ لیا تھا کہ آپ نے حقیقتاً ویسا کر دیا۔ تو جب آپ اس دنیا پر تھے، آپ نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ یہاں سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ معاف کرنے کا اختیار محدود ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لا محدود اختیار ہے، کہ جس کو خدا جس وقت چاہے جب چاہے معاف کر دے، لیکن نہیں، یہ معافی صرف اسی وقت تک ہے جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے۔ مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں۔ مرنے سے پہلے معافی ہے، مرنے کے بعد عدالت ہے، مرنے کے بعد یوم انصاف ہے، مرنے کے بعد یوم محشر ہے، مرنے کے بعد یوم الدین ہے۔ اس دن معافی نہیں ہے، معافی اسی زندگی میں ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، کیونکہ اسی زمین پر گناہ معاف کیے جاتے ہیں جب تک آدمی زندہ ہے، اس کے بعد نہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ کی یہ دعوت ہر اس آدمی کے لیے عام ہے جو زندہ ہے، کہ اگر زندہ ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے، مرنے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں، اور آپ آدمی مر جائے اس کے بعد اس کے حلق میں وہ دوا ڈالتے رہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو مر گیا۔ تو زندگی ہی میں اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جب تک زندہ ہے، اس پروردگار کے سامنے، اس صاحب عفو کے سامنے، اس غفور الرحیم کے سامنے، اس غفار کے سامنے، اس مغفرت کرنے والے کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس آدمی کو جو یہ تھا، جسے آپ نے لنگڑے کو شفا دی، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شفا چاہیے، آپ نے خود ہی دے دی۔ تو اسی طرح سے آپ کو بھی مل سکتی ہے، لیکن ہاں آپ ذرا جائیں تو صحیح اس دروازے پر، سامنے تو آئے۔ اس دروازے پر جو بھی گیا وہ ہمیشہ مغفرت لے کر آیا، وہاں سے یہی کچھ ملتا ہے، معافی، استغفار، مغفرت، توبہ کہ صاحب آپ آئیے اور مغفرت کراتے چلے جائیے، یہ گناہ کی زنجیریں توڑتے چلے جائیے اور آزاد ہوتے چلے جائیے، کیونکہ آزاد کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں، قید کرنے کے لیے نہیں۔ قیود و بند کی تمام زنجیریں توڑنے کے لیے، استحصال کو ختم کرنے کے لیے، گناہ کے بندھن توڑنے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اور جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہی کے بندھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ اگر حکومت کا، سرکار کا کوئی مجرم ہو اور اسے کوئی ماتحت آزاد کرتے تو کیا ہوگا؟ تو ماتحت کو پھر اندر کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ معاف وہی کر سکتا ہے جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار اعلیٰ ہوتا ہے۔ جس کے پاس اختیار اعلیٰ نہیں ہوتا وہ معاف نہیں کر سکتا، وہ صرف قوانین کی پابندی کرتا ہے۔ اور چونکہ آپ معاف کرنے والے ہیں تو آپ کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے، آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ وہ سب سے بڑی ہستی ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قاعدے قانون کے تحت۔ اور قاعدہ یہی ہے کہ جب تک اس زمین پر ہو معافی ہے، اور جب اس زمین سے باہر چلے گئے تو معافی نہیں۔ مرنے کے بعد نہیں، مرنے سے پہلے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ توبہ کا کوئی دروازے بند نہیں ہوتے یہاں پر، ہر زندہ انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آپ بھی اس دروازے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس در پر آ گئے تو در در بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔